اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی میں جب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیوں روک دیا؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ اس واقعے کو امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ملائکہ نے حضرت میسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے کتاب فرض الحمس اور مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں، ابو داؤد نے کتاب النکاح میں متعدد سندوں سے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی نے اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ، غورا اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں۔ دیکھیے، یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دیں۔ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اعلیٰ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کو معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ نے گوارا نہ کیا۔ سوتن کے آنے کی اذیت جو آپ کی بیٹی اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتی ہے، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ بظاہر یہ ایک سخت اعتراض اور معاملے کی سادہ صورت دیکھ کر آدمی بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر دوسری بیوی لے آئے تو اس عورت کو فطرتاً یہ ناگوار ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور بھائی بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اس مفروضے پر نہیں دی کہ یہ چیز اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ناگوار نہیں ہوتی جس پر سوتن آئے، بلکہ اس امر واقع کو جانتے ہوئے شریعت نے اسے اس لیے حلال کیا کہ دوسری اہم ترین اور معاشرتی مصلحتیں اس کو جائز کرنے کے متقاضی ہیں۔ شریعت یہ بھی جانتی ہے کہ سونکنے بہنحال سہیلیاں اور شوہر شریک بہنیں بن کر نہیں رہ سکتی، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کشمکش اور چکلش ضرور رہتی ہے، اور خانگی زندگی تلخیوں سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ لہٰذا یہ انفرادی قباحتیں اس عظیم تر اجتماعی قباحت سے کم تر ہیں جو یکجوزی کو بطور قانون لازم کرنے سے پورے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے تعداد ازدواج کو حلال قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا، اس لیے حضرت علی نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔
لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی تعلقات کے خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی حشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی اور ان کی دوسری بیوی اور ان کے خاندان والوں کے لیے ان کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی حشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس خاندان کا برسوں سے اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھا کہ یہ قبول اسلام واقعی پوری اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص کر ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوتن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھیں، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اب لوگوں کی تعلیف قلب تو کی جا سکتی ہے اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں عین خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالکل مقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اسی وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کیا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز اس بات کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو اپنے بیاہ شادی کے معاملے میں اگرچہ وہ بجائے خود حلال ہی سے ہی ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی جس سے ایک پوری ملت کے لیے فتنہ و شر کا خطرہ پیدا ہو جائے۔